चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा ताकि नावल के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बस से निकलते ही सेल्फी ग्रुप तस्वीर बनाने लग गया। जिन्हें सर्दी लग रही थी वो होटल चले गए। शाहीन को कबाब की खुशबू आई तो इससे रहा न गया। हिना, चलो कबाब खाने चलते हैं। कहाँ है कबाब? यहाँ तो कहीं नज़र नहीं आते। मुझे खुशबू आ रही है, बस तुम मेरे साथ चलो। शाहीन इसे खींच के ले गई। बस से थोड़े फासले पे सड़क के किनारे लकड़ी के तख्ते जोड़ के एक छोटी सी दुकान बनाई गई थी। इसमें एक आदमी कबाब बना रहा था। देखा, मैंने कहा था ना, पास ही कबाब बन रहे हैं, शाहीन खुशी से बोली। बर्फ पड़ रही है शाहीन, ऐसे खड़े होकर कबाब खाओगी? हिना बोली। बहन, आप फिक्र न कर रही तो दुकान में बैठ के खा लीजिए, दुकानदार बोला। दुकान में? शाहीन ने दुकान का जायजा लिया। दुकान में एक ही तख्त नस्ब किया गया था जिस पे इसने गैस सिलेंडर और दीगर सामान रखा हुआ था और खुद भी वहीं पे बैठा था। इसके अलावा इतनी ही जगह थी कि 2-3 आदमी बमुश्किल बैठ सकते। आप फिक्र न करें, थोड़ी देर के लिए मैं घर जा रहा हूँ, आप यहाँ बैठ के कबाब खा लीजिए। वो इनकी नज़रें भांप गया। कितने कबाब बना दूँ? हिना, तुम कितने खाओगी? शाहीन को कबाब खाने का बेहद शौक था। वो शाहीन हिना से पूछ रही थी ताकि वो भूखी ना रह जाए। मैं बस 2 या 3। इतने थोड़े? शाहीन हंसी। मैं इंसान हूँ, कुछ चुड़ैल तो नहीं। हिना ने इसे चिढ़ाया। भाई, 2 दर्जन कबाब बना दो। 2 दर्जन? शाहीन, तुम भी बहुत पेटू हो। हिना इसे मुस्कुराती हुई नज़रों से घूर रही थी। जो चीज़ें पसंद है वो तो खानी चाहिए। शाहीन ने अपना दफा किया। हाँ, मैंने कब मना किया है, खाओ और मज़े करो। इनकी नोकझोंक चल रही थी। कीमे के कबाबों की खुशबू इनकी भूख को और बढ़ा रही थी। कुछ मिनट में कबाब बन गए। कबाब एक ट्रे में डाल के इनको दे के वो दुकान से बाहर निकल गया। वो तख्त पे बैठ के गरम गरम कबाब खाने लगी। साथ अनारदाना और पुदीने की चटनी थी। कबाब भी बहुत मज़ेदार थे और मौसम भी सर था। सोने पे सुहागा चटनी थी। खालिस अनारदाना बहुत खट्टा था जिसकी वजह से चटनी का मज़ा दोबाला हो रहा था। थोड़ी सी देर में कबाब ख़त्म हो गए। तुम तो कहती थी 2 या 3 खाओगी। शाहीन हिना को घूर रही थी। मुझे क्या पता था इतने मज़ेदार होंगे। हिना हंसती। मेरा तो कुछ नहीं बना, शाहीन मुंह बना के बोली। और खा लेते हैं, लेकिन कबाब तो बनाने वाले हैं। फिर अब क्या करें, वो तो पता नहीं कब आएगा। खुद बना लेते हैं, शाहीन ने तजवीज़ दी। लेकिन दुकानदार नाराज़ हुआ तो? कुछ नहीं होता, हम ज़्यादा अदायगी कर देंगे। नहीं होता नाराज़? अच्छा चलो बना लो। हिना, तुम बनाओ ना कबाब। मैं बना लेती लेकिन मुझे अब बनाने नहीं आते। मैं तो सिर्फ खाने वालों में से हूँ। शाहीन से मना रही थी। हिना चुपचाप कबाब बनाने लगी। इसे अंदाज़ा था कि बहस फजूल है। शाहीन अपनी बात मनवा के ही दम लेगी। इनको कबाब बनाते देख के 2 लड़के वहाँ आ गए। मैडम, कबाब का क्या रेट है? भाई, हमें नहीं पता, शाहीन बोल पड़ी। आपकी दुकान है और आपको नहीं पता? हैरत है, इनमें से एक बोला। हम कबाब खाने आई हैं, दुकानदार घर गया, थोड़ी देर तक आ जाएगा। चले, कोई बात नहीं, हम आपके हाथ के बने कबाब ही खा लेंगे, दूसरा लोफराना अंदाज में बोला। शाहीन ने आसपास देखा, नज़दीक कोई भी नहीं था। देखिए मिस्टर, ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी देर बाद आ जाइएगा, तब तक दुकानदार आ जाएगा। नहीं मैडम, हम तो आपके हाथ के ही कबाब खाएंगे। वो कुछ ज़्यादा ही ढीठ थे। हिना घबरा गई। वो मुसलसल इसे ही घूरे जा रहा था। शाहीन, कोई मसला है? काशिफ की आवाज़ सुन के इसकी जान में जान आई। नहीं, बस हम कबाब खाने आए थे, दुकानदार का इंतज़ार कर रहे हैं, वो आ जाए तो हम आ जाएंगी। काशिफ को देख के दोनों लड़के खिसक गए। हिना कबाब बना रही थी। काशिफ ने एक नज़र से देखा और सर नीचे झुका लिया। काशिफ, आ जाओ, कबाब खा लो, बहुत मज़े के हैं। वो वापस जाने के लिए पलटा ही था कि शाहीन ने आवाज़ दे ली। नहीं, रहने दो, तुम लोग खाओ। नहीं, मुझे नहीं पता, जल्दी से आ जाओ, कबाब तो खाने पड़ेंगे, कहीं वो लड़के दोबारा ना आ जाएं। काशिफ दुकान के अंदर आ गया और इनके साथ तख्त पे बैठ गया। हिना कबाब बना रही थी। वो भी काशिफ को देखने से इज्तनाब कर रही थी। क्या फ़र्क पड़ता है, देखो या ना देखो। महबूब पास बैठा हो तो दिल की हालत बदल जाती है, सब अच्छा लगने लगता है। बात बेबात लब मुस्कुरा उठते हैं। दिल हवाओं में उड़ने लगता है। ख्यालात कहीं का कहीं ले जाते हैं। वो दोनों ही ख्यालों में गुम थे और शाहीन काशिफ को ही देखे जा रही थी। काशिफ मेरा हो जाएगा, बस अब कोई मुश्किल नहीं। हिना पहले ही काशिफ से दूर जा चुकी है। जब इसे पता चलेगा जिस बंगले में इसे रखा गया है काशिफ के पापा का है
اور اس کے اغوا کے پیچھے مسٹر چودھری ہیں تو وہ ان سب سے شدید نفرت کرنے لگے گی۔ اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ گئی۔ تینوں ہی خوش تھے لیکن سوچ سب کی الگ الگ تھی۔ وہ بیڈ پہ گزرے وقت کو سوچ رہا تھا۔ ہنا اس کے سامنے بیٹھی کباب بنا رہی تھی اور وہ اس کے ہاتھ کے بنے کباب کھا رہا تھا۔ ایک ہی بار اسے دیکھ کر اس کا عکس قید کر لیا تھا اور وہی تصویر دیکھے جا رہا تھا۔ فاصلوں کو مٹانا اس کے بس میں نہیں تھا۔ جانتا تھا کہ ہنا اپنی جگہ ٹھیک ہے، یہ فاصلے کیسے کم ہوں گے، کوئی راستہ کیسے نکلے گا۔ وہ سوچ سوچ کے تھک چکا تھا۔ سنو گرل، اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا۔ وہ فوراً اٹھ بیٹھا۔ 10 بج رہے تھے۔ جیکٹ پہن کے وہ باہر نکل آیا۔ ہوٹل کے سامنے سڑک کے کنارے کافی برف تھی۔ اس سے آگے میدان تھا اور میدان میں درخت تھے۔ اسٹریٹ لائٹ کی روشنی بھی تھی۔ یہ جگہ ہی ٹھیک رہے گی سنو گرل بنانے کے لیے۔ وہ برف اکٹھی کرنے لگا۔ چند منٹ میں ہاتھ سرد ہو گئے۔ اگر گلوز ہوتے تو آسانی سے بنا لیتا، اس نے سوچا۔ سنو گرل کو سرخ کوٹ ضرور پہنانا۔ اب اتنی رات کو کوٹ کہاں سے ملے گا؟ وہ واپس ہوٹل لوٹ آیا۔ خیال آیا کہ شاید کوئی ویٹر مدد کر سکے یا اسٹاف سے پوچھتا ہوں۔ اس کا اندازہ ٹھیک ثابت ہوا۔ اسٹاف روم میں ویٹر گپیں لڑا رہے تھے۔ اسے دیکھتے ہی الرٹ ہو گیا۔ جی سر، خیریت ہے؟ ہاں سب ٹھیک ہے، ایک کام تھا، مجھے سرخ لیڈیز کوٹ اور ایک کیپ چاہیے تھی۔ سر صبح مل جائے گی، یہاں پاس ہی دکان ہے، لیکن مجھے اس وقت چاہیے۔ اس وقت نہیں مل سکتا، کاشف مسکرایا۔ اس وقت تو نہیں، یہاں دکانیں سارے شام ہی بند ہو جاتی ہیں، اب تو سارا علاقہ ویران ہوگا۔ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے بولے۔ کوئی صورت نکل نہیں سکتی؟ میں کوٹ کی دگنی تگنی قیمت دے دوں گا، اور جو لے کے آئے گا اسے انعام بھی ملے گا۔ اس نے جیب سے 5,000 کا نوٹ نکال کے لہرایا۔ ویٹر کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ سر آپ اتنا اصرار کر رہے ہیں تو کوشش کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ کتنے پیسے دوں؟ سر کوٹ 2-3 ہزار کا مل جاتا ہے۔ سائز کون سا چاہیے؟ کسی بھی سائز کا لے آنا۔ کاشف نے ان کو 10,000 دیے۔ وہ پیسے لے کے خوشی خوشی باہر چلے گئے۔ کاشف وہیں بیٹھ کے انتظار کرنے لگا۔ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے اسے نیند آ گئی۔ سر اٹھیں۔ ویٹر کی آواز سن کے اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ اس نے ہاتھوں میں سرخ کوٹ اور کیپ تھامی ہوئی تھی۔ بڑی مشکل سے ملا ہے، دکاندار کو گھر سے جگا کے دکان کھلوا کے لائے ہیں۔ شکریہ تم لوگوں کا، بہت بہت شکریہ، یہ لو تمہارا انعام۔ کاشف نے 5,000 کے 2 نوٹ مزید ان کو تھما دیے۔ وہ دونوں بہت خوش ہو گئے۔ میں نے ذرا ہوٹل سے باہر جانا ہے، اندر کا دروازہ بند نہ کرنا، میں ہوٹل کے سامنے ہی ہوں، خود ہی آگے بند کر دوں گا۔ اچھا سر ٹھیک ہے۔ وہ دونوں اتنے خوش تھے کہ کاشف انہیں سر کے بل کھڑے ہونے کو بھی کہتا تو ایک لمحہ کی تاخیر کیے بنا ہو جاتے۔ 1 بج کے کچھ منٹ اوپر ہو چکے تھے۔ وہ باہر نکل آیا۔ سردی میں مزید اضافہ ہو چکا تھا۔ ہلکی ہلکی برف پڑ رہی تھی۔ وہ اسی جگہ پہ آ گیا۔ گلوز پھر یاد نہیں رہے تھے۔ وہ برف اکٹھی کر کے سنو گرل بنانے لگا۔ جلدی سے اندازہ ہو گیا کہ کافی مشکل کام ہے۔ تھوڑی دیر میں ہاتھ سن ہو جاتے تھے اور پھر وہ دونوں ہاتھوں کو آپس میں رگڑنے لگ جاتا، تھوڑی حرارت پیدا ہوتی، اور جب ہاتھ کچھ بہتر حالت میں آتے تو وہ پھر سے برف اٹھانے لگ جاتا۔ دونوں ویٹرز کی مدد بھی لے سکتا تھا لیکن یہ کام اسے اکیلے ہی کرنا تھا۔ ہاتھ سن ہونے کی وجہ سے جو بیچ میں رکنا پڑ جاتا، اس وجہ سے ٹائم زیادہ لگ رہا تھا۔ سڑک کے کنارے برف تو زیادہ تھی لیکن وہ سخت ہو چکی تھی۔ کاشف میدان میں چلا گیا، وہاں سے برف اکٹھی کی، لیکن ہاتھوں میں تھوڑی تھوڑی برف لاتا تو رات ایسے ہی گزر جاتی۔ کیا کروں؟ ہوٹل جا کے کوئی بڑا برتن لے آؤں؟ پھر اسے کوٹ کا خیال آیا۔ اس نے برف پہ کوٹ بچھایا اور اس کے اندر برف ڈالنے لگا۔ وہ برف سے بھر گیا تو اس کے بٹن بند کر کے احتیاط سے اٹھا لیا۔ یہ طریقہ کامیاب رہا۔ کوٹ میں برف لا لا کے کافی برف اکٹھی ہو گئی تھی۔ وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ اچانک ہنا کی آنکھ کھل گئی۔ باقی لڑکیاں گہری نیند سو رہی تھیں۔ پاپا بھی سو رہے ہوں گے۔ وہ آ رہے تھے لیکن شاہین کے کہنے پہ اس نے فون کر کے انہیں روک دیا۔ وہ بضد تھے آنے کے لیے، لیکن ہنا نے یقین دلایا کہ حالات اب ٹھیک ہیں اور وہ بھی خیریت سے، انہیں آنے کی ضرورت نہیں۔ رات بہت سرد تھی۔ سب لڑکیاں دیر تک انتاکشری کھیلتی رہیں۔ کوئی روکنے والا نہیں تھا، کھل کے انجوائے کرتی رہی تھیں۔ تب آتش دان میں آگ جل رہی تھی۔ کمرے کا ماحول خوشگوار تھا۔ وہ بستر پہ لیٹی گانے سنتی سنتی سو گئی۔ اب کمرہ سرد تھا، اس کی نظر آتش دان پہ پڑی، آگ بجھ چکی تھی۔ دل میں نہ جانے کیا آئی، بے اختیار وہ بیڈ سے اتری اور کھڑکی کے پاس چلی گئی۔ پردہ ہٹا کے اس نے باہر دیکھا۔ اسٹریٹ لائٹ کی مدھم سی روشنی میں کوئی سایہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے گھڑی دیکھی، رات کے 2 بجے تھے۔
اتنی رات کون ہو سکتا ہے؟ کوئی جن تو نہیں؟ اپنے خیال پہ اسے خود ہی ہنسی آ گئی۔ وہ سایہ حرکت کر رہا تھا۔ اس نے جوتے پہنے اور آہستہ سے دروازہ کھول کے باہر نکل آئی۔ راہداری سے گزر کے کاؤنٹر کے پاس آئی۔ کاؤنٹر خالی تھا۔ ہوٹل کا بیرونی دروازہ اندر سے کھلا تھا۔ اس نے دروازے کو دھکیلا تو وہ کھل گیا۔ وہ باہر آ گئی۔ سرد ہوائیں اس کے جسم سے ٹکرائیں تو کپ کپی طاری ہو گئی۔ جیکٹ پہن رکھی تھی لیکن اس کے باوجود سردی اتنی تھی کہ اس کا دل چاہ کے فوراً ہوٹل کے کمرے میں چلی جائے، لیکن سسپینس سردی پہ غالب آ رہا تھا۔ وہ لائٹ کی جانب چل دی۔ سڑک کے نزدیک میدان کے شروع میں برف کا ڈھیر تھا۔ اف، میں اسے آدمی سمجھ رہی تھی، وہ ہنس دی، لیکن اس میں تو حرکت بھی ہو رہی تھی۔ برف کے اس ڈھیر سے تھوڑی دور اسے کوئی سایہ حرکت کرتا محسوس ہوا۔ ہلکی ہلکی آواز بھی آ رہی تھی۔ وہ سایہ قریب آنے لگا۔ جیسے جیسے وہ قریب آ رہا تھا اسے وہ